بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، آج ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہوا یوں کہ اس زمانے میں جب بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب شعب ابی طالب میں بند کر دیے گئے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں تقریباً تنہا رہ گئے تھے۔ حضرت ابو بکر ہجرت کے ارادے سے تاکہ حبشے کے مہاجرین کے پاس چلے جائیں مکے سے باہر نکلے۔ جب مقام برق الغماد، ایک جگہ کا نام ہے برق الغماد، وہاں پر پہنچے تو قبیلہ قارہ کے سردار ابن الدغنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے معلوم کیا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا میری قوم نے مجھے شہر سے نکال دیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں کہیں چلا جاؤں اور اپنے رب کی وہاں عبادت کروں۔ ابن الدغنہ نے کہا اے ابو بکر، تم جیسا آدمی نہ وطن چھوڑتا ہے اور نہ اس کو نکالا جاتا ہے۔ تم ناداروں کی مدد کرتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہو، سچ میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہو اور غلط کو غلط کہنے کی ہمت رکھتے ہو۔ کوئی نہیں جو تمہیں شہر سے نکالے، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، میں تم کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، تم میرے ساتھ واپس چلو۔ پھر وہ حضرت ابو بکر کو لے کر مکے کے سرداروں کے پاس گیا اور ان سے کہا اے سرداروں، ابو بکر ایک ایسے شخص ہیں جن کو نہ کوئی شہر سے نکالتا ہے اور نہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر بھاگتے ہیں۔ کیا تم نے ابو بکر کو نکال دیا ہے جو ناداروں کی مدد کرتے ہیں، جو صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کا تاوان اپنے اوپر اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، سچائی کے مددگار ہیں اور ظلم کے مقابلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کیا تم نے ان کو نکالا؟ میں ان کو واپس لایا ہوں، یہ اب میری پناہ میں ہے اور یہ مکے میں رہیں گے۔ قریش نے کہا کہ اے ابن الدغنہ، ہم راضی ہیں مگر ہماری شرط ہے، یہ دین کی تبلیغ نہیں کریں گے، نماز اپنے گھر میں پڑھیں گے، قرآن اپنے گھر میں پڑھیں گے، لیکن شرک اور بت پرستی کو برا نہیں کہیں گے، تلاوت زور کی آواز سے نہیں کریں گے، نماز لوگوں کے سامنے نہیں پڑھیں گے، اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں ہمارے دین کے بارے میں اندیشہ ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے لڑکے اور ہماری عورتیں کہیں مسلمان نہ ہو جائیں۔ ابن الدغنہ نے کہا مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ پھر ابن الدغنہ نے ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر دیکھو، قریش کی بات پر راضی ہو جانا اور عمل کرنا۔ حضرت ابو بکر اپنے گھر میں نماز پڑھنے لگے، اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی، اسی میں نماز پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت ابو بکر ذکر اذکار میں مشغول رہنے والے اور اللہ کی طرف نہایت مناجات کرنے والے شخص تھے۔ ذکر اذکار میں اور تلاوت میں بہت روتے تھے۔ قریش کے لڑکے اور قریش کی عورتیں ابو بکر کے پاس آتے تھے، ان کو اپنی کوئی ضرورت بھی ہوتی تھی اور ابو بکر کو روتا ہوا دیکھ کر بھی آ جاتے تھے۔ وہ نماز پڑھتے دیکھتے، تلاوت سنتے، ابو بکر روتے تھے، ذکر الہی میں مشغول تھے۔ لڑکے اور عورتیں حیرت سے ان کو دیکھتی تھیں اور متاثر ہوتی تھیں۔ قریش کو معلوم ہوا تو فکر مند ہوئے، کیونکہ وہ سمجھے کہ لوگ اسلام کی طرف راغب ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے ابن الدغنہ سے شکایت کی کہ ابو بکر اس شرط کی مخالفت کر رہے ہیں جو ہم نے ان کو پناہ دیتے وقت رکھی تھی۔ ان سے کہو کہ چھپ کر عبادت کریں، بغیر آواز کے تلاوت کریں۔ ہمارے بچے اور عورتیں قرآن سنتے ہیں تو ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اگر ابو بکر اس شرط کو نہیں مانیں گے تو ہم انہیں شہر سے باہر نکال دیں گے۔ ابو بکر کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا اے ابن الدغنہ، تم بھی سن لو اور قریش سے کہہ دو مجھے تمہاری امان نہیں چاہیے، میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ یہ واقعہ فتح الباری
اور زرقانی سے لیا گیا ہے۔ اس کا ایک حصہ بخاری شریف میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 144 پر اس واقعے کا ذکر ہے۔ البدایہ والنہایہ میں ابن الدغنہ کا پورا نام حارث ابن ابی بکر ابن منات ابن کنانہ لکھا ہے۔ اس کے بعد کے واقعات ابن اسحاق نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں۔ اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہجرت مدینہ تک مکے میں رہنے کا ذکر ہے۔ برادران ملت اسلامیہ اور میری عزیز بہنوں، یہاں 2 باتیں غور کرنے کی ہیں۔ ابن الدغنہ نے جن باتوں کا ذکر کیا ہے وہ تقریباً وہی باتیں ہیں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلی وحی کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ذکر کی تھیں، اور تقریباً وہی اوصاف ہیں۔ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، سچائی کا ساتھ دیتے ہیں اور ظلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہاں حضرت خدیجہ نے حضور سے فرمایا تھا اللہ آپ کو کبھی برباد نہیں ہونے دے گا، اور یہاں ابن الدغنہ نے قریش سے کہا تم ایسے شخص کو مکے سے باہر کیوں نکال سکتے ہو؟ عزیزو، معلوم ہوا کہ خدمت خلق، مخلوق کی خدمت، کمزوروں کی مدد، صلہ رحمی اور مہمان نوازی، یہ ایسے اوصاف ہیں کہ یہ اوصاف جس کے اندر موجود ہوں اس کو نہ تو اللہ برباد ہونے دیتا ہے اور نہ مخلوق خدا ایسے لوگوں کی دشمنی میں اس حد تک پہنچتی ہے کہ انہیں شہر سے نکال دیں۔ آج ان اوصاف کو اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو آپ یقین رکھیں اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، اور انشاءاللہ ہم اپنے وطن میں سکون کے ساتھ رہ سکیں گے۔ ہاں، البتہ کفر اور شرک کو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، ہر وقت ہم سے ڈر لگا رہتا ہے، کیونکہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور قرآن اور نماز، اور قرآن کی تلاوت اور نماز، یہ ایسے اعمال ہیں کہ صاف دل لوگ جب کلمہ توحید کو سنتے ہیں، جب قرآن کریم کے معنی اور مطالب کو سمجھتے ہیں، اس پر تدبر کرتے ہیں، اور نماز جیسی عبادت کی طرف جب توجہ کرتے ہیں، جو دنیاوی مفادات اور عصبیت سے دل ان کے پاک ہو، تو ضرور بھی ضرور وہ ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، ضرور بھی ضرور ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں اور اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باوجود اس کے کہ مسلمان شیب ابی طالب کے اندر پڑے ہوئے تھے، اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تنہا چند مسلمانوں کے ساتھ مکے میں موجود تھے اور اللہ کے نام کو بلند کر رہے تھے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں خدمت خلق، صلہ رحمی، کمزوروں کی مدد اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز یہ جس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ کفر کو، شرک کو، بت پرستی کو سب سے زیادہ اندیشہ کلمہ توحید سے، قرآن سے اور نماز سے ہے۔ وہ ان آوازوں کو اپنے بچوں کے کانوں تک پہ ڈالنے سے روکنا چاہتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ حق کی آوازیں، سچائی کی آوازیں لوگوں کے کانوں تک پہنچیں، اور اس کا صاف مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کفر زبردستی لوگوں کے اوپر کفر نافذ کرنا چاہتا ہے، شرک زبردستی لوگوں کے اوپر شرک کو مسلط کرنا چاہتا ہے، کھلے ماحول کی کہ لوگوں کو آزادی ہو کہ وہ ہر چیز سنیں اور ہر چیز کی طرف توجہ کریں، اور جو اچھا لگے اس کو قبول کریں۔ شرک ہر دور میں مخالفت کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں لوگوں کو خیالات کی، افکار کی آزادی کہ لوگ جو چاہے سو قبول کریں، جو اچھا لگے اس پر عمل کریں، اس ماحول کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔